اگر کبھی مشکلات کے اندھیروں میں ڈوب جاؤ، کسی ہاسپٹل جانے کی ضرورت نہیں، کسی ڈاکٹر سے نسخہ بنوانے کی ضرورت نہیں، آنکھیں بند کر کے اپنے نبی پر درود پڑھ لو، اللہ تمہاری مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرمائے گا۔ صلی اللہ فرمایا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ صلی اللہ نے اپنے نبی کو نوازا، اتنا انعام دیا، اتنا اکرام کیا، اتنا اعزاز دیا کہ نبی ہمارے 1.25 لاکھ نبیوں میں بلند ہو گئے۔ ہاں شب معراج اللہ سے ملاقات ہو گئی، ہمارے نبی نے عرض کیا اللہم انکا اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی الہ العالمین۔ تو نے ابراہیم کو انعام دیا، اسے اپنا خلیل بنایا، تو نے موسیٰ کو انعام دیا، اسے اپنا کلیم بنایا، تو نے سلیمان کو انعام دیا، اس کے ہاتھ میں لوہے کو موم بنایا، تو نے داؤد کو انعام دیا، ہاتھ میں لوہے کو موم بنایا، تو نے سلیمان کو انعام دیا کہ ان کے لیے ہواؤں کو مسخر فرمایا، واحییت لعیسی الموتى، تو نے عیسیٰ کو انعام دیا کہ وہ کن باذن اللہ کہتا تھا مردہ زندہ ہو جاتا تھا۔ سارے بڑے بڑے انعام تو نے پہلے پہلے تقسیم کر دیے۔ فماذا جعلت لی، مجھے تو نے سب سے آخر میں بھیجا الہ العالمین، بتاؤ نا میرے لیے بھی کچھ رکھا کہ نہ رکھا؟ رب العالمین نے فرمایا پیارے محمد خاموش نہ رہا کرو، خاموش نہ رہا کرو، رب کعبہ کی قسم یہ درود پاک جو ہے نا میں اس کو وظیفہ کائنات کہتا ہوں، کائنات کا ذرہ ذرہ کہتا ہے صلی اللہ، ہر درخت کا ہر پتا کہتا ہے صلی اللہ، جنت کی ہر نعمت کہتی ہے صلی اللہ، صحرا میں ریت کا ہر ذرہ کہتا ہے صلی اللہ، آسمان سے برسنے والی بارش کا ہر قطرہ کہتا ہے صلی اللہ، اور اللہ کا ہر فرشتہ کہتا ہے صلی اللہ۔ آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ کیوں شرماتے ہیں؟ آپ کیوں نہیں دیوانے ہو کر اپنے نبی پر درود پڑھتے صلی اللہ علیہ وسلم؟ رب العالمین نے فرمایا پیارے محبوب، او میرے سونے محمد، او میرے بچھڑے محبوب، تیرے لیے وہ انعام رکھا کہ آج تک تجھ سے پہلے میں نے کسی نبی کو نہیں دیا۔ أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، 1.25 لاکھ نبیوں کو میں نے وہ انعام نہیں دیا جو تجھے دینے لگا ہوں۔ رحمت عالم نے پوچھا اللہ کے محبوب وہ انعام کیا ہے، وہ فضیلت کیا ہے، وہ عزت کیا ہے، وہ اکرام کیا ہے، وہ صلہ کیا ہے، وہ جزا کیا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، میں نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا کہ جب بھی اللہ کو یاد کیا جائے گا ساتھ میں محمد کا بھی نام لیا جائے گا۔ پڑھو نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ایسا محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ایسا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا عزیز دوستو، کہ ساری کائنات کو اللہ نے بعد میں بنایا، سب سے پہلے محمد عربی کا سراپا بنا، ساری کائنات کو اللہ نے امر کن سے بنا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کے بے مثال ہاتھوں سے بنا۔ اللہ کا وہ محبوب
کہ دیکھیے عزیز دوستو، معراج کی رات اگر اللہ چاہتے تو جب ہمارے نبی کی سب انبیاء اور رسول سے ملاقات ہوئی تھی تو اللہ فرماتے محبوب ان کو میرا قرآن سناؤ، لیکن محفل حسن قرات نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اللہ نے کہیں یہ نہیں فرمایا محبوب ان سب کو ذکر کی مجلس میں بٹھا دو، ایسا نہیں ہوا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب آپ کے لیے منبر لگوایا جا رہا ہے، ذرا سوالات انبیاء کو بیان فرما دو. بیت المقدس میں جب سوالات انبیاء سے ملاقات ہوئی تو اللہ نے فرمایا آدم تم بھی صف میں کھڑے ہو جاؤ، نوح تم بھی مقتدی بنتے نظر آ رہے، یوسف تم نے بھی پیچھے کھڑے ہونا ہے، یونس آپ کو بھی پیچھے جانا ہے. سوالات نبیوں سے اللہ نے فرمایا سارے صفیں بناؤ، سب مقتدی بناؤ، محمد تم سب کا امام بنے گا اور نماز ہوگی. کیا ہوگا؟ نماز ہوگی. وہی نماز جس کو آج ہم نے چھوڑ رکھا، وہی نماز کے بیچارے ہمارے تبلیغ والے ساتھی کشتیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، گھر کے اندر سے آواز دیتے ہیں بیٹا جاؤ کہو ان سے کہو ابو نہیں ہے گھر. ایسا نہ کرو عزیز دوستو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے رحمت بن کر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اگر میرے آقا نہ آتے تو شاید آج ہم میں سے کوئی یہاں موجود نہ ہوتا. کتنا ظالم معاشرہ تھا عزیز دوستو کہ مکہ میں بیٹیوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ملتا تھا. اگر کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو جنم لیتے ہی زندہ زمین میں دفن کر دیا جاتا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں تو بیٹیوں کو بھی زندگی کا حق ملا. ایک شخص آیا اللہ کے رسول کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ میں ابھی تک مسلمان نہیں ہوا، لیکن میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی شخص مسلمان ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. یہ اللہ کا اعلان ہے، قانون ہے، اصول ہے کہ اگر کوئی شخص اسلام قبول کر لے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساڑھے بولو تو کافی نہیں چنگے رہ گئے، ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو آلریڈی مسلمان ہیں تو پھر ہم سے تو غلطیاں ہوتی جا رہی ہیں. وہ تو کافر تھا، اس نے گناہ کیے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو آپ کے لیے اللہ نے بونس رکھا ہے، یاد رکھیے گا. کافر اگر کلمہ پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف ہوں گے، مسلمان اگر کلمہ پڑھے گا اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ شاید اللہ میرے اس گناہ کو معاف نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایسا کیا گناہ ہو گیا؟ کس وقت دعا کرنی ہے مولانا؟ مجھے تو پتہ نہیں ہے تاکہ میں نے تو کراچی پہنچنا ہے. آپ کے پاس کتنا وقت ہے؟ نہیں انشاءاللہ ہم 15 منٹ میں دعا کریں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی کیا غلطی ہو گئی تم سے کہ اتنا ڈر رہے ہو کہ اللہ بھی معاف نہیں کرے گا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کیا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے شاید اللہ مجھے کبھی معاف نہ کرے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو عام دستور تھا عرب کا، تم کوئی انوکھے تو نہیں ہو، اور بھی لوگوں نے یہ گناہ کیا ہے، تم کیوں اتنا گھبراتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا اللہ کے رسول باقی لوگ اپنی بچیوں کو اس وقت مارتے تھے جب وہ ابھی تازہ پیدا ہوتی تھی، نہ ان کی آنکھ کام کرتی تھی، نہ ان کے کان کام کرتے تھے، نہ ان کی عقل کام کرتی تھی، نہ ان کو تکلیف کا احساس ہوتا تھا. وہ پیدا ہوتی تھی ادھر اس کو قبر میں ڈال دیتے تھے. اللہ کے رسول میں نے جب اپنی بیٹی کو دفن کیا تو وہ چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ 7-8 سال کی جیتی جاگتی زندگی سے بھرپور بچی تھی، میں نے اس کو زمین میں دفن کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا بات ہوئی؟ تفصیل بتاؤ تھوڑی. اس نے عرض کیا اللہ کے محبوب میں سفر پہ جا رہا تھا، میری گھر والی امید سے تھی، اور اس وقت کا سفر آج کل کی طرح نہیں تھا کہ 10-12 دن میں پورا ہو جائے، وہ سال کا سفر ہوتا تھا.
تو میں سفر پہ چلا گیا. میں نے اپنی گھر والی سے کہا اگر ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو اس کو پہلوان بنانا، اچھا نام رکھنا، اچھی تعلیم دینا، اچھی تربیت کرنا، اس کو جنگ کے آلات سکھانا، ہتھیار چلانا سکھانا، گھڑ سواری سکھانا، دوڑ لگوانا. اور اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو میرا انتظار بھی نہیں کرنا، مجھے اطلاع بھی نہیں دینی، پیدا ہوتے ہی اس کو زندہ زمین میں گاڑ دینا. اللہ کے رسول میں نے اپنی گھر والی کو یہ سمجھایا اور پھر میں چلا. اور ذرا میرے عزیز دوستو، آج جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہوں نا، اس آئینے میں ہم اپنی بھی تصویر دیکھ لیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو ہم بیوی کے لیے جوڑے بھی لائیں، اس کے لیے زیور بھی بنوائیں، اس کے لیے چوڑیاں بھی لے کر آئیں، اس کے لیے جائیدادیں بھی لکھوائیں، اور اگر ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو ہم اس کو گالیاں بھی دیں، اس کو برا بھلا بھی کہیں، اس کے لیے طلاق کے کاغذ بھی نکالیں اور اس کو اس کے گھر میں بھیج دیں. کہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل فرمائے. فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، یہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں نا، بیٹیوں کے پیدا ہونے پر ناراض ہوتے ہیں نا، ان کا منہ کالا ہو جاتا ہے نا، شرمندہ ہوتے ہیں نا، ذرا سنو قرآن کیا کہتا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. رب العالمین نے فرمایا کتنے نادان ہیں وہ لوگ کہ بیٹا پیدا ہو تو خوشیاں مناتے ہیں، بیٹا پیدا ہو تو مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، بیٹا پیدا ہو تو رشتہ داروں کی دعوت کرتے ہیں، بیٹا پیدا ہو تو بیوی کے لیے زیورات بنواتے ہیں، بیٹا پیدا ہو تو ساس بہو کی تعریفیں کرتی نظر آتی ہے. لیکن اگر ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو منہ کالے ہو جاتے ہیں، رومال اٹھا کے لوگوں سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں، کہیں کوئی مبارک نہ دے دے، کہیں کوئی مٹھائی نہ مانگ لے، طلاق کے کاغذ تیار کر کے بیوی کے منہ پر مارتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا الا ساء ما يحكمون. تمہارا عقیدہ تو نہیں خراب ہو گیا کہیں؟ تم کہیں یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا بیوی کے اختیار میں ہے؟ کہیں تمہارا یہ ایمان تو نہیں بن گیا کہ بیٹا دینا یا بیٹی دینا عورت کے اختیار میں ہے؟ رب العالمین نے فرمایا یخلق ما یشاء، کائنات میں کسی کے پاس یہ اختیار نہیں، بیٹا دینے والا یا بیٹی دینے والا عورت نہیں. کون ہے؟ نہیں، ایسا نہیں کہنا، یہ میں نے آپ سے گواہی لینی ہے، اللہ کے ہاں سر اٹھا کر پیش ہوں گا کہ جب بیٹیوں کے حق مارے جا رہے تھے، جب بیٹیوں کو جائیداد سے محروم کیا جا رہا تھا، جب بیٹیوں کو بہنوں کو حصہ نہیں دیا جا رہا تھا، تو فیصل نے ٹنڈو محمد خان میں بھی جا کے لوگوں کو سمجھایا تھا بیٹی عطا کرنے والا کون ہے، بیٹا دینے والا کون ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. یہ فیصلہ اور یہ اختیار دنیا والوں میں سے کسی کے پاس نہیں. نہ تعویذ سے اولاد ہوتی ہے، نہ ادویات سے اولاد ہوتی ہے، نہ پیر صاحب کی دعاؤں سے اولاد ہوتی ہے، نہ مزاروں کے طواف کرنے سے اولاد ہوتی ہے. اولاد عطا کرنے والا کون ہے؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں سفر پہ چلا گیا، 7-8 سال کے بعد میں گھر واپس آیا. گھر آتے ہی میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا بتاؤ نا ہمارے گھر میں کیا واقعہ ہوا، کہاں ہے میرا بیٹا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. میری گھر والی نے کہا آپ تھکے ہوئے آئے ہو، تھوڑا آرام کر لو، کھانا کھا لو، ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتی ہوں. رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اپنے کمرے میں جا کر بستر پہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک 6-7 سال کی معصوم بچی گھر میں داخل ہوئی، جو اتنی حسین تھی، اتنی خوبصورت تھی کہ 14ویں کا چاند بھی اس
اس کے چہرے کے سامنے شرما رہا تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی، بڑے احترام سے اس نے مجھے اس وقت کا سلام کیا، میرے جوتوں کو اپنے دوپٹے سے صاف کیا، پھر کچن میں چلی گئی، وہاں سے جا کر دسترخوان لا کر میرے سامنے بچھا دیا، پھر دوبارہ کچن میں چلی گئی، پانی گرم کر کے لائی، میرے ہاتھ دھلوائے، میرا چہرہ دھلوایا، پھر کچن میں چلی گئی، برتن لا کر دسترخوان پر رکھ دیے، پھر کچن میں چلی گئی، وہاں سے کھانا گرما گرم لا کے میرے دسترخوان پر رکھ دیے، اور پھر اللہ کے رسول وہ وہاں سے اٹھ کر نہیں چلی گئی، اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے لقمے توڑ کر خود مجھے منہ میں ڈال کر کھلانے لگی۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ بچی تھی ہی بڑی حسین، پھر اس کے اتنے اچھے اخلاق دیکھ کر میرے دل میں اس کی محبت کا سمندر موجزن ہو گیا۔ میں نے اپنی گھر والی سے پوچھا یہ کون بچی ہے؟ اس کے والدین کتنے خوش نصیب ہیں، کتنی مؤدب بچی، کتنی تربیت یافتہ بچی، کون والدین ہیں جن کی یہ اولاد ہے؟ اللہ کے رسول میری گھر والی نے ہنستے ہوئے مجھے بتایا کہ شکر ہے تیرے دل میں اپنی بیٹی کی محبت پیدا ہو گئی ہے، وہ والدین کوئی اور نہیں، وہ میں اور تو ہیں جن کے گھر میں یہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جب تو چلا گیا میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، تو نے تو بڑے آرام سے کہہ دیا تھا نا کہ اس کو قبر میں ڈال دینا، لیکن میں اپنے جسم کے ٹکڑے کو کیسے قبر میں ڈال رہی تھی؟ میں نے اس کو ساری دنیا سے چھپا کر دور اپنی بہن کے گھر میں بھجوا دیا، یہ وہیں پلتی رہی، وہیں پرورش ہوتی رہی، وہیں تربیت حاصل کرتی رہی، اور آج میں تجھے بتانا چاہتی ہوں جب کبھی بھی میں اس سے ملنے اپنی بہن کے گھر جاتی، میں اس کے لیے کھلونے لے کر جاتی، یہ نہ اٹھاتی، میں اس کے لیے کپڑے لے کر جاتی، یہ ہاتھ نہ لگاتی، میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتی، یہ نہ کھاتی۔ اس کی زندگی کی بس ایک خواہش تھی، ہمیشہ مجھ سے کہتی تھی میرا والد کب واپس آئے گا۔ یہ تیری محبت میں دیوانی بن کر رہی، یہ تیری محبت میں دیوانی بن کر رہی، ہمیشہ پوچھتی تھی میرا باپ کب آئے گا، اور میں ہمیشہ اس کو منع کرتی تھی نہ اپنے باپ کو یاد نہ کرنا، وہ تجھے مار دے گا۔ یہ کہا کرتی تھی مارتا ہے تو مار دے، بس ایک دفعہ میرے سر پہ پیار سے ہاتھ تو رکھ دے گا نا۔ جب اس کو خبر ملی کہ تم آ رہے ہو، میں نے اپنی بہن کو منع کیا کہ اس کو یہاں نہیں بھیجنا، لیکن یہ ساری رکاوٹیں توڑ کر یہاں پہنچ گئی، لیکن شکر ہے کہ تیرے دل میں اپنی بچی کی محبت پیدا ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول جیسے ہی میں نے سنا کہ یہ میری بیٹی ہے، میری ساری محبت نفرت میں بدل گئی، میرا سارا پیار غصے میں بدل گیا، میری ساری رحمت غضب میں بدل گئی، اور میں نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا، میری بیٹی کیوں ہے یہ؟ لیکن میں نے اپنے ارادے کو اپنی گھر والی سے چھپا کر رکھا، اور گھر والی سے کہا مجھے میری کلہاڑی لا کر دو، میں ذرا جنگل جاتا ہوں لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں، اور ہاں میری بیٹی کو بھی ذرا تیار کرو نا، اس کو بھی اپنے ساتھ بازار لے کر جاتا ہوں، کھلونے دلواؤں گا۔ رحمت عالم نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میری بیٹی تو پہلے ہی حسین تھی، معجبین تھی، جب میری گھر والی نے اس کو تیار کیا وہ تو اور زیادہ چندے آفتاب ہو گئی، چندے مہتاب ہو گئی۔ میں نے ایک ہاتھ میں اوزار پکڑے، دوسرے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ پکڑا، اور اس کو لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ میری بیٹی ہنسی سے خوشی سے اچھلتی جا رہی تھی کہ آج میرا ابا مجھے مٹھائی دلوائے گا، آج میرا ابا مجھے کھلونے دلوائے گا، ساری قضائیں ادا ہو جائیں گی۔ وہ ہنستی چلی جا رہی تھی، اور میں دل میں منصوبے بناتا جا رہا تھا کہ جتنی چاہے اس کو تکلیف ہو اس کو مار کے چھوڑوں گا۔ میں جنگل میں پہنچ گیا، وہاں اپنی بیٹی کو ایک درخت کے سائے میں بٹھایا، اور دور جا کر میں نے زمین میں گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ گڑھا کھودتے کھودتے تھک گیا، تھکن سے چور ہو کر بیٹھ گیا، میرے چہرے پر مٹی ہی مٹی چھائی ہوئی تھی، پسینے سے میرا پورا جسم شرابور تھا۔ میری بیٹی اٹھ کر آئی اور آ کر اپنے دوپٹے سے میرے
میرے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے کہنے لگی ابا ہم تو لکڑیاں کاٹنے کے لیے آئے تھے, ہم تو کھلونے لینے کے لیے آئے تھے, آپ گڑھا کیوں کھود رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں نے اپنی بیٹی پر کوئی رحم نہ کیا, میں نے اس کا دل توڑتے ہوئے زور سے کہا یہ کسی اور کے لیے قبر نہیں بنا رہا, اس قبر میں نے تجھے ہی دفن کرنا ہے. وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی ابا جان مجھے میری غلطی تو بتائیے نا, مجھے میرا جرم تو بتائیے نا, میں تو آج تک آپ کے سامنے کبھی نہیں آئی, میں نے آج تک آپ سے کچھ نہیں مانگا, اور میں وعدہ کرتی ہوں کبھی عمر بھر آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گی, کبھی روٹی نہیں مانگوں گی, کپڑا نہیں مانگوں گی, مٹھائی کا سوال نہیں کروں گی. ابا جان مجھے نہ مارو, میں چھوٹی سی ہوں, مجھے بڑا ڈر لگتا ہے, میں تو کبھی اکیلی اپنے کمرے میں سوئی نہیں, میں اس قبر میں کیسے رہوں گی, مجھے مٹی میں سانس کیسے آئے گا, کیڑے آئیں گے, مکوڑے آئیں گے, سانپ آئیں گے, ابا مجھے نہ مارو, میں تمہارے پیر پڑتی ہوں. رحمت عالم نے فرمایا پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھے اپنی بیٹی پر کوئی رحم نہیں آیا, میں نے اس کو بالوں سے پکڑا اور کھینچتے ہوئے قبر کے قریب لایا اور اس کو قبر میں گرایا اور اس کے اوپر مٹی ڈالی. وہ چیختی رہی, چلاتی رہی, معافیاں مانگتی رہی, دعائیاں دیتی رہی اور زور زور سے روتی رہی. میں نے اس پر کوئی رحم نہیں کھایا اللہ کے رسول, اس کے چہرے پر مٹی ڈال دی. آخری لفظ جو اس نے کہے تھے, آخری لفظ جو اس نے کہے تھے ابا آج تو طاقتور ہے میں کمزور ہوں, آج تو میرا حق مارتا ہے میں برداشت کرتی ہوں, آج تیرے ہاتھ میں اختیار ہے میں بے بس ہوں, جتنا چاہے ظلم کر لو, جتنا چاہے مجھ پر ظلم ڈالو, لیکن کبھی نہ کبھی وہ وقت بھی آئے گا جب تو کمزور ہو جائے گا, میں طاقتور ہو جاؤں گی, جب مجھے بدلہ لینے کا موقع ملے گا. یاد رکھنا میرے ابا اس روز تیرا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا, گن گن کر بدلہ لوں گی تجھ سے, پوچھوں گی تجھ سے تو نے میرا حق کیوں مارا تھا, کیوں میری جان لی تھی. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول وہ دن ہے آج کا دن ہے, پانی پینے لگتا ہوں تو مجھے لگتا ہے خون پی رہا ہوں, روٹی کھانے لگتا ہوں مجھے لگتا ہے اپنی بیٹی کا گوشت کھا رہا ہوں. اللہ کے رسول رات کو سونے کے لیے لیٹتا ہوں, میرے کانوں میں میری بچی کی چیخیں سنائی دیتی ہیں. آپ بتاؤ نا اتنا بڑا جرم کر بیٹھا ہوں, میری معافی کیسے ہوگی؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو گئے. صحابہ کہتے ہیں روتے روتے ہمارے نبی کے جسم کب کبھی تاریخ ہو گئی. رحمت عالم نے فرمایا بے شک میرے اللہ نے سچ کہا, ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ, کہ اللہ کافر کو اسلام قبول کرنے پر معاف تو کر دیتا ہے, تیری بھی معافی ہو تو جائے گی, لیکن میری ایک گزارش سن, میں بھی تو فاطمہ کا ابا ہوں نا, میں بھی تو زینب کا باپ ہوں نا, میری بیٹی بھی تو ہے نا رقیہ, میری بیٹی بھی تو ہے نا ام کلثوم, بڑا ظلم کیا تو نے اس بچی پر, میری ایک بات مان لے, وہی حق غیب عنی وجہک, اسلام تو قبول کر لے لیکن آج کے بعد محمد کے سامنے نہ آنا, کہ تجھے دیکھوں گا تو مجھے اپنی بچیوں پر ہونے والے ظلم یاد آنا. یہ حال تھا بچیوں کا. میرے عزیز دوستو رحمت عالم تشریف لائے, انسانوں کو زندگی مل گئی, جس بچی کو جینے کا حق نہیں ہوتا تھا رحمت عالم نے فرمایا اگر وہ ماں ہے تو اس کے قدموں میں جنت ہے, اگر وہ بہن ہے تو اس کے سر پر رحمت کی چادر ہے, اگر وہ بیٹی ہے تو اس کے سر پر عفت کا دوپٹہ ہے, اگر وہ بیوی ہے تو اس کے اندر وفا کے حرارے ہیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو قیمتی بنایا ہے. جیسے لوگ لوہے کو قیمتی بناتے ہیں, کچھ لوگ لکڑی کو قیمتی بناتے ہیں, کچھ لوگ دھاگے کو قیمتی بناتے ہیں, کچھ لوگ مٹی کو قیمتی بناتے ہیں, محمد نے انسان کو قیمتی بنایا. میرے عزیز دوستو معراج ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ صلہ اور انعام وفاداروں کو ملا کرتا ہے. میں آج آپ سے ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں, میری پہلی حاضری ہے, پتہ نہیں زندگی میں پھر کبھی موقع ملے نہ ملے آپ سے ملاقات کا, میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ دیکھو کسی اور سے وفا ہو نہ ہو محمد سے ضرور وفا کرنا, کسی اور سے دوستی نبھاؤ نہ نبھاؤ محمد سے دوستی نبھا کے مرنا. وہ نہ کرنا جو دل کہتا ہے, وہ نہ کرنا جو دماغ کہتا ہے, وہ نہ
کرنا جو رسول اللہ کہتا ہے کریں گے انشاءاللہ. تو پھر یاد رکھنا اگر تم وفا کرو گے تو محمد سے بڑا وفادار بھی کوئی نہیں ہے. جب حشر کا میدان ہوگا عجیب منظر ہوگا. فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. رب العالمین نے فرمایا جن بھائیوں پر تم ناز کرتے ہو نا، جن بھائیوں کی طاقت پر تم اکڑتے پھرتے ہو دنیا میں، قیامت کے دن دیکھ لینا کوئی تمہارا بھائی تمہارے کام نہیں آئے گا. جن والدین کے پاس تم آنسو بہانے کے لیے آتے ہو وہ تمہیں اپنی گود میں لے لیتے. رب العالمین نے فرمایا حشر کے روز والدین بھی تمہارے کام نہیں آئیں گے، تمہاری گھر والی بھی تمہیں نہیں پہچانے گی. تو پھر اس روز کیا بنے گا؟ اس روز ہمارا خیال کون کرے گا؟ تو غور سے سنو میرے عزیز دوستو، جس نبی کے ہم بے وفا ہوئے پڑے، جس نبی کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جو نہ ہماری شادیوں میں نظر آتا ہے، جس کی سنتیں نہ ہمارے غموں میں نظر آتی ہیں، نہ ہمارے جنازوں میں اس کی سنتیں موجود، وہ کام آئے گا حشر کے دن. فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، انا خطیبهم اذا انصتوا، انا قائدهم اذا وفدوا، انا شافعهم اذا ایسوا. رحمت عالم نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جب تم پریشان ہوگے، جب کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا، اس روز بھی محمد تمہیں اپنے ساتھ سینے سے لگائے گا. رحمت عالم سجدے میں چلے جائیں گے، حشر کے روز طویل سجدہ فرمائیں گے، اس میں آنسو بہائیں گے، اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائیں گے. جسم پر لرزہ ہوگا، جسم پر کپکپی ہوگی. رب العالمین فرمائیں گے ارفع رأسک یا حبیبی یا محمد. او میرے محبوب آج سجدوں کا دن نہیں، آج تو انعام کا دن ہے، آج عمل کا دن نہیں، آج تو جزا کا دن ہے. او میرے محبوب تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نظر آ رہے ہیں؟ میں نے تو تجھ یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنایا تھا، روتے کیوں ہو میرے محبوب؟ جنت کی چابی میں نے تمہارے ہاتھ میں رکھی ہے، روتے کیوں ہو میرے محبوب؟ تیری اولاد کو جنت کا سردار بنایا ہے، روتے کیوں ہو میرے محبوب؟ تجھے ابو بکر و عمر جیسے رفقا دیے ہیں، روتے کیوں ہو میرے محبوب؟ ساری نعمتوں کا اتمام کیا ہے، میرے محبوب آنسو کیوں بہاتے ہو؟ اور رحمت عالم اس روز عرض کریں گے الہ العالمین روتا اپنے لیے نہیں، اپنی اولاد کے لیے نہیں، اپنے صحابہ کے لیے نہیں، اپنی ازواج کے لیے نہیں، اہل بیت کے لیے نہیں، تو پھر کیوں روتے ہو محمد؟ رحمت عالم فرمائیں گے اللہ کے رسول روتا اس لیے ہوں کہیں میری امت کا کوئی گناہگار جہنم میں نہ چلا جائے. جس کی زبان پر کلمہ ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے تو پھر محمد کیسے خاموش رہے؟ کہیں بھول تو نہیں گئے کلمہ؟ جی بڑا عجیب موڑ آ گیا ہے بیان کا. ادھر گھڑی کہہ رہی ہے فیصل صاحب بس کرو، تم نے پہلے حیدرآباد جانا ہے پھر وہاں سے کراچی جانا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آخر میں تھوڑا سا کچھ آپ سے کلمہ سن لوں. میرے سے تو آپ نے امتحان لے لیا، آپ نے ذرا آپ کا بھی امتحان لے لوں. میں پاس ہو گیا، شکر ہے مہربانی، ورنہ کہاں چھوڑتے ہیں مولویوں کو لوگ. اب میں آپ کا بھی امتحان لے لوں. کیا خیال ہے؟ وہ کلمہ جس نے ہمیں جنت میں داخل کرنا ہے، وہ کلمہ جس نے ہمیں نبی کی شفاعت کا مستحق بنانا ہے، وہ کلمہ جس نے ہماری قبر کو روشن کرنا ہے، وہ کلمہ جس نے ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنا ہے. تھوڑا سننا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کہ بھول گئے؟ سنائیں گے؟ لا الہ الا اللہ عربی میں ہے زبان یار من عربی من عربی نہیں. ہم نے تو عربی کو ایسے چھوڑ دیا
جیسے بس پتہ نہیں کیا ہو گیا اس سے قصور. لیکن میں چاہتا ہوں آج آپ کو یہ کلمے کا ترجمہ بھی سکھاؤں, اس کا مفہوم بھی سکھاؤں, اس کا مطلب بھی سکھاؤں, اس کا مقصد بھی سکھاؤں. سیکھیں گے نا, یاد رکھیں گے نا انشاءاللہ. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں, کوئی نہیں. یہی ہے عقیدہ آپ کا. اللہ کے سوا کوئی معبود ہے, اللہ کے سوا کوئی مسجود ہے. تو پھر یہ جو کوئی نہیں ہے, یہ آپ نے میرے ساتھ 2 دفعہ کہنا ہے. کہیں گے انشاءاللہ, ایک دفعہ اپنے لیے اور ایک دفعہ اللہ کے لیے. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں, کوئی نہیں. ہاں لیکن میں چاہتا ہوں اس کی آواز عرش معلا تک چلی جائے. میں چاہتا ہوں آج اس مجلس کے گرد جو فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہوئے ہیں, وہ اپنے رجسٹر میں ہمارے نام کے آگے توحید کا ٹک مارک لگا دیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں, کوئی نہیں. اور تیرے سوا مسجود حقیقی کوئی نہیں, کوئی نہیں. تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں, کوئی نہیں. اور تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں, کوئی نہیں. اب تو رہے بس تادم آخر ورد زبان میرے الہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. میرے عزیز دوستو, توحید کے اس مفہوم میں وفا کر دینا انشاءاللہ گناہوں کے باوجود محمد کی شفاعت یقینی ہوگی. اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں, اللہ کے سوا سجدے کے لائق کوئی نہیں, اللہ کے سوا رزق دینے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا اولاد دینے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا بیماری دور کرنے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا عزت کے فیصلے کرنے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا اولاد عطا کرنے والا کوئی نہیں, اللہ کے سوا اپنے گناہگار بندوں کو شرمندہ کیے بغیر معاف کرنے والا کوئی نہیں. بس اس میں وفا کرنا انشاءاللہ حشر کے روز اکٹھے اپنے نبی سے جنت کا سوال کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.